دوستو ساؤتھ ایشیا کی تاریخ میں خالستان ایک ایسا لفظ ہے جو پچھلے 50 سالوں سے پنجاب کی سیاست، جیوگرافی اور آئیڈینٹیٹی کے گرد گھوم رہا ہے۔ ایک ایسی موومنٹ جس نے 1980 کی دہائی میں پورے ریجن کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور آج بھی کینیڈا سے لے کر لندن تک ہیڈ لائنز بناتی ہے۔ سوچئے ایک ایسی سرزمین کے بارے میں جو اناج گھر ہے، جہاں کے کھیت سونے کی طرح چمکتے ہیں، لیکن جس کے نیچے ایک ایسی آگ دبی جو وقتاً فوقتاً پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ کہانی صرف بارڈر پر کھینچی گئی لکیروں کی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ہے پاور، مذہب اور اس گہرائی کی جہاں آپریشن بلو سٹار کے ٹینک، 1984 کے دنگے اور آج کی ماڈرن انفارمیشن وارفیئر سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس ڈارک ہسٹری کے پنے پلٹیں گے اور سمجھیں گے کہ کیوں ایک ختم ہو چکی تحریک بار بار زندہ ہو جاتی ہے، اور کیا یہ صرف جنون ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کام کر رہی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس پورے مسئلے کی جڑیں آج کی نہیں ہیں، بلکہ ان کی گہرائی 1947 کی تقسیم میں چھپی ہوئی ہے، جب برٹش راج ختم ہوا اور ساؤتھ ایشیا 2 حصوں میں بٹ گیا۔ لیکن سب سے بڑا زخم پنجاب کے سینے پر لگا۔ پنجاب صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ ایک ثقافت تھی، ایک شیئرڈ ہیریٹیج تھی جو راتوں رات لکیروں میں قید ہو گئی۔ اور اس تقسیم کا سب سے زیادہ اثر سکھ کمیونٹی پر ہوا، جو اچانک اپنے آپ کو ایک ایسی سچویشن میں پانے لگے جہاں ان کا آدھا حصہ پاکستان میں رہ گیا اور آدھا حصہ انڈیا میں۔ وہ لاہور جو کبھی رنجیت سنگھ کی سلطنت کا کیپٹل تھا، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور ننکانہ صاحب جیسے مقدس مقامات بارڈر کے اس پار چلے گئے، جس سے کمیونٹی کے اندر ایک ڈیپ انسیکیورٹی اور آئیڈینٹیٹی کرائسس نے جنم لیا۔ یہی وہ جذباتی اور نفسیاتی بنیاد تھی جس نے آگے چل کر آٹونومی یعنی خود مختاری کی مانگ کو جنم دیا، کیونکہ انہیں لگنے لگا کہ آزاد ہندوستان میں شاید ان کی پہچان اور ان کے حقوق اب محفوظ نہیں رہیں گے۔ حالانکہ شروع میں یہ مانگ صرف لنگوسٹک بیسس پر تھی، یعنی پنجابی زبان بولنے والوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مذہب اور سیاست کا ایسا مکسچر شامل ہوا کہ بات پنجابی صوبہ سے آگے بڑھ کر خالستان تک پہنچ گئی۔ دوستو 1960 اور 70 کی دہائی میں جب انڈیا میں گرین ریولوشن آیا تو پنجاب نے پورے ملک کا پیٹ بھرا، کسان امیر ہوئے، ٹریکٹر آئے، لیکن اس اکنامک بوم کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا سوشل کرائسس بھی پیدا ہوا۔ پیسہ آیا تو نشہ بھی آیا اور ٹریڈیشنل ویلیوز ٹوٹنے لگیں، جس کے ری ایکشن میں کچھ ایسے ریلیجیس لیڈرز ابھر کر سامنے آئے جنہوں نے کہا کہ سکھزم خطرے میں ہے اور ہمیں واپس اپنی جڑوں کی طرف لوٹنا چاہیے۔ یہی وہ وقت تھا جب پولیٹکس اور ریلیجن پوری طرح مکس ہو گئے، اور 1973 میں آنند پور صاحب ریزولوشن پاس کیا گیا جو آج بھی اس کانفلکٹ کا سینٹرل ڈاکیومنٹ مانا جاتا ہے۔ اس ریزولوشن میں مانگ کی گئی تھی کہ پنجاب کو زیادہ آٹونومی دی جائے، سینٹر کا کنٹرول کم ہو اور چندی گڑھ صرف پنجاب کا ہو، لیکن نیو دلی میں بیٹھی اندرا گاندھی کی سرکار نے اسے دیش توڑنے کی سازش سمجھا۔ یہاں پر ایک کلاسک جیو پولیٹیکل مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ ایک طرف فیڈرلزم کی مانگ تھی اور دوسری طرف سوورینٹی کا ڈر، اور اسی ڈر نے دونوں سائیڈز کو ہارڈننگ سٹانس لینے پر
مجبور کر دیا۔ اس دوران پانی کا مسئلہ یعنی ریور واٹرز کا بٹوارا ایک بہت بڑا اکنامک ٹریگر بن گیا، کیونکہ کھیتی باڑی پنجاب کی لائف لائن تھی، اور جب انہیں لگا کہ ان کا پانی دوسری سٹیٹس کو دیا جا رہا ہے تو یہ صرف پولیٹیکل ایشو نہیں رہا بلکہ روزی روٹی کا سوال بن گیا۔ پھر انٹری ہوتی ہے جرنیل سنگھ بھندرنوالے کی، ایک ایسا چہرہ جس نے 1980 کی دہائی میں پنجاب کی پولیٹکس کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بھندرنوالے کی شخصیت میں ایک ایسی کشش تھی جو نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وہ لوگ جو سسٹم سے ناراض تھے، وہ لوگ جو بے روزگار تھے، یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے مذہب کی بے حرمتی ہو رہی ہے، وہ سب ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پنجاب میں وائلنس کا دور شروع ہو گیا، ٹارگیٹڈ کلنگز شروع ہوئیں، اور گولڈن ٹیمپل جو سکھزم کا سب سے مقدس مقام ہے وہ دھیرے دھیرے ایک آرمڈ فورٹریس میں تبدیل ہونے لگا۔ سیاسی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ شروع میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے بھندرنوالے کو یوز کیا تاکہ وہ اپنے اوپوننٹس کو کمزور کر سکیں، لیکن جیو پولیٹکس کا اصول ہے کہ جب آپ شیر کی سواری کریں تو آخر میں شیر آپ کو ہی کھا جاتا ہے۔ بھندرنوالے اتنے طاقتور ہو گئے کہ وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے، اور انہوں نے گولڈن ٹیمپل کمپلیکس سے پیرلل گورنمنٹ چلانا شروع کر دی، جہاں سے آرڈرز جاری ہوتے تھے، اور پوری اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن ان کے آگے بے بس نظر آتی تھی۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ 1984 میں انڈین سرکار نے ایک ایسا فیصلہ لیا جو آج تک ایک ناسور بنا ہوا ہے، اور وہ تھا آپریشن بلو سٹار۔ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمی تھی، اور گولڈن ٹیمپل پلگرم سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ گرو ارجن دیو جی کا شہیدی پورب منایا جا رہا تھا۔ انڈین آرمی کو بھیجا گیا کہ وہ بھندرنوالے اور ان کے آرمڈ سپورٹرز کو وہاں سے نکالیں، لیکن یہ آپریشن کوئی معمولی پولیس ایکشن نہیں تھا بلکہ ایک فل سکیل ملٹری اسالٹ بن گیا، جس میں ٹینکس اور آرٹلری کا استعمال کیا گیا۔ جب ٹینکس وہاں داخل ہوئے اور عقل تخت پر گولے برسائے تو یہ منظر دیکھ کر دنیا بھر میں بسنے والے ہر سکھ کا دل دہل گیا، کیونکہ یہ صرف ایک بلڈنگ پر حملہ نہیں تھا بلکہ ان کے روحانی مرکز پر وار تھا۔ اس آپریشن میں بھندرنوالے مارے گئے، لیکن ان کی موت نے انہیں ایک مارٹائر یعنی شہید کا درجہ دے دیا، اور جو موومنٹ شاید وقت کے ساتھ دم توڑ دیتی، اسے ایک نئی اور خطرناک زندگی مل گئی۔ اس آپریشن کے دوران جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کے الزامات لگے، جو انوسنٹ پلگرمز مارے گئے، اس نے کمیونٹی کے اندر غصے کی ایک ایسی لہر پیدا کی جسے ٹھنڈا کرنا ناممکن تھا۔ اس کا ریئیکشن اتنا سیویئر اور امیڈیٹ تھا کہ صرف 4 مہینے بعد پرائم منسٹر اندرا گاندھی کو ان کے اپنے ہی سکھ باڈی گارڈز نے گولی مار کر اسیسینیٹ کر دیا۔ یہ بدلہ تھا آپریشن بلو سٹار کا، لیکن اس اسیسینیشن نے ایک اور ٹریجڈی کو جنم دیا جو ہندوستان کی ہسٹری کا ایک کالا باب ہے۔ 1984 کے اینٹی سکھ رائٹس، دلی اور دوسرے شہروں میں ہزاروں بے قصور سکھوں کو نشانہ بنایا گیا، ان کے گھر جلائے گئے اور سڑکوں پر قتل عام ہوا، جس میں اسٹیٹ مشینری پر الزام لگا کہ وہ تماشائی بنی رہی یا کہیں کہیں شامل رہی۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے ایلینیشن کمپلیٹ ہو گئی۔ جو لوگ پہلے نیوٹرل تھے یا جو صرف ماڈریٹ ڈیمانڈز کر رہے تھے، وہ بھی سسٹم سے مایوس ہو گئے، اور انہیں لگنے لگا کہ شاید الگ ملک ہی ان کی حفاظت کا اب واحد راستہ ہے۔ اس کے بعد پنجاب میں اگلے 10 سال تک جو کچھ ہوا وہ ایک خوفناک دور تھا، جہاں ملیٹنٹس اور پولیس کے درمیان جنگ چلتی رہی،
जिसमें हजारों लोग मारे गए और फेक एनकाउंटर्स और डिसअपीयरेंसेस जैसे अल्फाज आम हो गए। लेकिन 1990 की दहाई के वस्त तक आते आते ज़मीन पर यह मूवमेंट कमज़ोर पड़ने लगी, जिसकी कई वजूहात थीं। एक तरफ पुलिस का हैवी क्रैकडाउन था, जिसकी सर्वेलेंस KPS गिल कर रहे थे, और दूसरी तरफ आम लोग इस वायलेंस से थक चुके थे, क्योंकि पंजाब की इकोनॉमी तबाह हो रही थी और हर घर ने कोई ना कोई जनाजा उठाया था। धीरे धीरे पंजाब में अमन वापस आया, इलेक्शंस हुए और लोग नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटने लगे। लेकिन यहाँ पर एक जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट आता है। जब ज़मीन पर मूवमेंट ख़त्म हुई तो वो ख़त्म नहीं बल्कि शिफ्ट हो गई। पंजाब के खेतों से निकलकर वो कनाडा, UK और USA के गुरुद्वाराज और कम्युनिटी सेंटर्स में चली गई। जो लोग 80 और 90 में परसिक्यूशन से बचने के लिए बैरूने मुल्क चले गए, वो अपने साथ वो ज़ख्म और वो यादें भी ले गए, और वहाँ जाकर उन्होंने पॉलिटिकल लॉबिंग शुरू कर दी और रिसोर्सेज जमा किए ताकि इस मिशन को ज़िंदा रखा जा सके। आज के दौर में अगर हम देखें तो खालिस्तान मूवमेंट पंजाब के अंदर उतना एक्टिव नहीं है जितना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, और ये एक बहुत दिलचस्प इंटरनेशनल रिलेशंस का केस स्टडी है। वेस्टर्न मुल्क, ख़ास तौर पर कनाडा और UK, फ्री स्पीच और राइट टू प्रोटेस्ट का हवाला देकर इन एक्टिविटीज़ को अलाउ करते हैं, जबकि इंडिया इसे अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट मानता है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात डिप्लोमेटिक लेवल पर ख़राब हुए, जब कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके सिटीज़न हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल में इंडियन एजेंट्स का हाथ हो सकता है। ये वाक़या दिखाता है कि 1984 की आग आज भी बुझी नहीं है, बल्कि अब ये ग्लोबल स्टेज पर जियोपॉलिटिकल चेस का हिस्सा बन चुकी है। रेफरेंडम्स जो अब्रॉड होल्ड किए जाते हैं, जिन्हें रेफरेंडम 2020 या उसके बाद के नाम दिए गए, वो लीगली बाइंडिंग तो नहीं होते, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा है ताकि इशू को इंटरनेशनल फोरम्स पर जिंदा रखा जाए और इंडिया की इमेज को क्वेश्चन किया जाए। इस पूरे सिनारियो में पाकिस्तान का एंगल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसे इंडिया हमेशा प्रॉक्सी वार का नाम देता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज का आम पंजाबी वाकई खालिस्तान चाहता है? ज़्यादातर सर्वेज और ग्राउंड रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पंजाब के लोग अब अमन चाहते हैं। वो बेहतर एजुकेशन, जॉब्स और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स चाहते हैं, ना कि दोबारा वो खून खराबा। तो कंक्लूड करते हैं, पंजाब की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस क्या है। क्या ताकत के जोर पर बॉर्डर्स की हिफाजत की जा सकती है या लोगों के दिलों को जीता जा सकता है? 1984 से लेकर आज तक हजारों जाने गए, खानदान तबाह हुए और एक पूरी जनरेशन ने वायलेंस का साया देखा। आज जब हम ग्लोबल मैप्स को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हर बॉर्डर के पीछे इंसानी कहानियां मौजूद हैं, अधूरे ख्वाब हैं और ऐसी तहरीकें हैं जो शायद मैप्स पर जगह ना बना पाएं, लेकिन लोगों की यादों में हमेशा जिंदा है। क्या फ्यूचर में हम देखेंगे कि पुरानी गलतियों से सीखकर एक नया रास्ता निकाला जाए जहां इंसाफ और अमन साथ साथ चल सकें, या फिर हिस्ट्री अपने आप को दोहराती रहेगी और आने वाली नस्लें भी उसी नफरत और शक की फिजा में सांस लेंगी? दोस्तों, इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।